اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ ترجمہ: ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے عمل کریں گے۔ پھر ان میں مسلسل رسول بھیجے جو تذکیر کا کام کرتے تھے، یہود کو سمجھاتے تھے کہ تورات کے احکام پر عمل کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی خواہشوں کے موافق نہیں تھا تو انہوں نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام ان کے سامنے دین پیش کرتے تو یہ پہلے دیکھتے تھے کہ یہ احکام ان کی مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو مان لیتے تھے، ورنہ اس سے منہ موڑتے تھے اور نبیوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بھیجا گیا انہی کو جھٹلاتے تھے۔ یہیں تک ان کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ ذلیل قوم تھی کہ ان نبیوں کو ہی قتل کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے مشہور انبیاء حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو شہید کیا اور ان کے علاوہ بھی متعدد انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم دیا جائے اس کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر فی المنشط والمکرہ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور حکم مانیں گے، تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اور نفسوں کی خوشی میں اور ناگواری میں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1709۔ پھر کسی حکم میں اگر نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر اجر بھی تو زیادہ ملتا ہے۔ سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا، نیند قربان کر کے نماز کے لیے اٹھنا، نفس کی ناگواری کے باوجود زکوٰۃ دینا، گناہوں سے بچنا، یہ سب چیزیں نفسوں کے لیے ناگوار ہیں، لیکن ان میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ نفس کے مطابق ہوا تو مانا اور اگر خلاف نفس ہوا تو نہ مانا، یہ تو نفس کی بندگی ہوئی۔ اللہ کے نیک بندے تو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آج ہماری کیفیت بھی کچھ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نفس کی مان کر چلتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے اور اس پر عمل کے لیے پورا زور لگا دینا چاہیے، خواہ طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم